حضرت طلحہ کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد عصر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کے طفیل حساب شروع ہوگا، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جی۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک سوٹی ماری، ایک دفعہ ایک سوٹی، جنگ خندق میں شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ لگا۔ وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے، لہٰذا ان کو خیال بھی نہیں آیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ پاؤں وہ جنگی جوتا تھا، وہ تلوار سے بچانے کی، تو پاؤں تھوڑا سا مسلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک چھڑی ماری۔ اس کے جسم پہ زرہ تھی، زرہ تھا، تلوار نہیں چل دی تو سوٹی کی چلنی، تو آپ نے کہا اوجا تھا نہیں، ارے دیکھ کے تو چلتے، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اتنا آپ نے کہا۔ وہ دہشت تھی اس وقت، اور بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس ہوں تیری ہلاکت، اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف ہج گیا، ہوں تیری معافی کوئی نہیں۔ ساری رات کہنے لگے مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لیے یہ
سزا ہے، یہ عذاب ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، کہ میں سویا نہیں ساری رات۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ تو کہنے لگے لے بھائی ہو گئی نہ وہی گل، آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی دا پروانہ۔ تو کہنے لگا میں کانپتا ہوا، ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، میں کانپتا کانپتا پہنچا دربار رسالت۔ تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی، اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں 60 اونٹنیاں گفٹ کرتا ہوں۔ این سوٹی ماری اور 60 اونٹنی، یہ پولیس والے بیٹھے ہیں، یہ عوام بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں، کیسے غلط ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں۔ ان کو قبر کا اندھیرا یاد ہی کوئی نہیں، ان کو قبر کا جھٹکا یاد ہی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں۔ اینو ڈھکا دیو، اینو چھڑا دیو، اینو بند دیو، اینو چھڑ دیو، یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے جن کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی طفیل جہنم ٹھنڈی ہوگی پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری، معافی چاہتا ہوں، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینا جیتا لے لو۔ سارے رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کراؤ۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو لہین کوئی نہیں، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ کہا جی۔ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا۔ لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو، لعنت ہے تمہاری تجارت جو تمہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دے، درندہ بنا دے۔ اگر نہیں حوصلہ مت بیچو ادھار، اور اگر بیچا ہے تو پھر صبر کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا مر کے، اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی شے کوئی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تسبیح ذکر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی ہیں کچھ نہیں۔ اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کوئی نیکی تو یاد کر۔ تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے، میں تاجر تھا بڑا، جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر، تو میں مال اٹھواتا تھا، جو لوگ پیمنٹ
دینے میں تنگ کرتے تھے، میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا، میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لینا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے، یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا، جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا۔ اے جو تو آنکھیں کوئی نیکی ہے تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا، آج میں تینوں سکھ ہی کرنا، جا مفت جنت جی۔